لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اللہ تعالی نے بہت شرف سے نوازا ہے اور ہمارے لیے کچھ ایسی آسانیاں پیدا کی ہیں جو پچھلی امتوں کے لیے نہیں تھیں. اس ضمن میں چند ایک روایات میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. پہلی روایت جو ہے اس کو حضرت ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے میری امت سے، یعنی یہ خاص انتظام ہے امت محمدی کے لیے، خطأ، نسیان اور جبر و اکراہ معاف فرما دیا ہے. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ خطا سے مراد کیا ہے کہ بھئی غلطی سے کوئی کام ہو گیا، غلطی سے، مثال کے طور پہ بھئی نامحرم کو دیکھنا منع ہے لیکن غلطی سے نگاہ پڑ گئی اور اس کے بعد پھیر لیا تو وہ اب گناہ نہیں لکھا جائے گا. لیکن غلطی سے نگاہ پڑ گئی اور اس کو کنٹینیو رکھا اور پھر اس کو مذاق بنا لیا کہ بھئی میں پہلی نگاہ تو معاف ہے، میں اٹھاؤں گا ہی نہیں، دوسری نگاہ پڑے گی تو پھر گناہ ہوگا. اس طرح کی بیکار فضول باتیں کرنا پھر یہ گناہ ہے. شرعی حدود پہ اس طرح کی باتیں کرنا اور مذاق بنانا ان کا یہ گناہ ہے. اجتناب کرنا چاہیے، اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے. تم کوئی مسخرے نہیں ہو کہ ہر بات میں تمہیں تمسخر کرنا ہوگا. تو خطا یوں اٹھا لی گئی. نسیان، بھول چوک، مثال کے طور پہ آپ روزے سے غلطی سے پانی پی لیا، کچھ کھا لیا، نسیان ہو گیا نا، اس کے اوپر بھی پکڑ نہیں ہے. اسی طرح جبرن و اکراہن، یعنی کہ اگر کوئی جبر کر کے کوئی ایسا کام کروائے آپ سے جو آپ عام حالات میں نہیں کریں گے لیکن جبرن کروا رہا ہے تو اس کے اوپر بھی آپ کو پکڑ نہیں ہے. مثال کے طور پہ کفار مکہ جو ہے وہ مسلمانوں کو پکڑ کے جبرن کہتے تھے کہ پھر جاؤ دین حق سے. اب ہر ایک میں تو برداشت کی قوت نہیں ہوتی، وہ زبان سے کہہ دیتے تھے لیکن دل میں ان کے ایمان ہوتا تھا. اس پہ قرآن کی آیت بھی اتری ہے مکی دور میں. اور صحابہ نے جب اس تشویش کا اظہار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ بھئی تمہارے دلوں میں ایمان ہے، تم مجبور کر دیے گئے ہو زبان سے یہ کہنے کے لیے. جب تک تم اپنے دل میں اس بات کی تصدیق نہیں کرتے ہو جو زبان سے کہتے ہو تو تم جان بچانے کے لیے تمہیں کہنا پڑ رہا ہے. تو اس کے اوپر بھی پکڑ نہیں ہے. اچھا، اس روایت کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اسی طرح اس کو ابن حبان نے روایت کیا ہے. اور اچھا، ابن ماجہ نے اس کو جو روایت کیا ہے وہ اس کو انہوں نے روایت کیا ہے کتاب الطلاق میں، باب قائم کیا طلاق المکروہ والناسی، حدیث نمبر 2043. اچھا، اسی طرح اس کو ابن حبان نے عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا ہے، حضرت ابو ذر الغفاری سے نہیں بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا ہے اور اس کو الصحیح میں روایت کیا ہے تو درجہ صحیح کی روایت ہے. اچھا، اس کو امام حاکم المستدرک میں روایت کرتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح. اچھا، امام ابن حبان نے تو اس کو حدیث نمبر 7219 کے تحت اپنی صحیح میں روایت کیا اور امام حاکم نے اس کو حدیث 2801 کے تحت. علاوہ ازیں اس کو امام دار قطنی نے سنن میں روایت کیا ہے، ابن ابی شیبہ نے المصنف میں روایت کیا ہے، اسی طرح اس کو عبد الرزاق نے المصنف میں روایت کیا ہے، اسی طرح اس کو الطحاوی نے شرع المعانی الآثار میں روایت کیا، امام بہقی سنن الکبریٰ میں لاتے ہیں، امام طبرانی نے المعجم الصغیر میں روایت کیا ہے اور پھر معجم الاوسط میں بھی لائے ہیں اور پھر معجم الکبیر میں بھی لاتے ہیں. اسی طرح یہ مسند الشامین میں بھی آتا ہے. کئی حدیث کی کتابوں میں یہ روایت کثرت سے موجود ہے اور یہ درجہ صحیح کی روایت ہے. اچھا، ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ بھی درجہ صحیح کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به.
او تکلم بہ. اب یہ جو ہے نا بہت خوبصورت بات ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں شدید وسوسے آتے ہیں، الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں، بڑے پریشان ہیں. یعنی ہر ایک دو دن کے بعد ایسے کامنٹ چینل پر سوشل میڈیا پر ملتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں جی حضرت یہ مسئلہ ہو گیا، وہ مسئلہ ہو گیا، ذہن میں وسوسہ، ذہن میں خیال آ رہا ہے، سمجھ نہیں آتا، بڑا پریشان ہوں. اور شدید خیال آتے ہیں، ایسے خیال آتے ہیں کہ میں تو بڑا پریشان ہو گیا ہوں، سمجھ نہیں آتا میں مسلمان رہا بھی کہ نہیں رہا. تو حضرت ابو ہریرہ کی یہ روایت جو ہے درجہ صحیح کی روایت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے ان کی دل کی باتوں یعنی ان کے وسوسوں اور خیالات کو معاف فرما دیا ہے، جب تک وہ اس پر عمل نہ کرے یا زبان سے نہ کہے. ٹھیک ہے، عمل نہ کرے اور زبان سے نہ کہے. تو اب دلوں میں یہ جو الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں نا، یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، کیونکہ تمہارے دل میں ایمان ہے تو وہ تم سے کھیلتا ہے، اور تم کھیلنے نہیں دیتے اس کو، تم عمل نہیں کرتے اس کے وسوسوں پہ، تم زبان سے نہیں کہتے ان وسوسوں کو، تو وہ بڑا پریشان ہوتا ہے. اچھا، اب زبان سے جو کہتے ہیں اس پہ بھی علماء نے بڑی حد لگائی. انہوں نے کہا بھی دیکھیں بعض لوگ پھر مجبور کر دیے جاتے ہیں زبان سے کہنے کے لیے، ان کے اوپر بھی پکڑنی ہے جو پچھلی روایت آئی ہے. پچھلی روایت بھی تو میں دونوں ساری روایتیں آپ نے اپنے سامنے رکھنی ہوتی ہے نا، ایسا نہیں کہ ایک روایت لے لی اور باقی چھوڑ دی. یہی لوگوں کو دھوکہ لگتا ہے، یہی مغالطہ لگتا ہے، یہی غلطی کرتے ہیں، یہی ٹھوکر کھاتے ہیں کہ بھئی ایک روایت پڑھی، ایک حدیث پڑھی، نہ آگا پتا نہ پیچھا پتا، اور جا کے جناب فتوے دے دیے. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ مجبور بھی نہ کیا گیا ہو، پاگل بھی نہ ہو، دیوانہ بھی نہ ہو، بے ہوش بھی نہ ہو، نا دوائیاں پلا کے بے ہوش کر کے نیم اس میں کر کے آپ سے کچھ بھی اگلوا لیں، نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. کوئی انسان کو ان کلمات کو کہنے سے کفر کی حد اس پر اس وقت لگے گی جب وہ کفریہ کلمات قصدن جان بوجھ کر ہوش و حواس میں عقل سلیم کے ساتھ ارادتاً جو کہہ رہا ہے اس کو مانتا بھی ہے دل میں، تو پھر کفر ثابت ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے. اچھا، یہ جو روایت آپ کے سامنے ابھی ذکر کی ہے، اسے امام مسلم الصحیح میں روایت کرتے ہیں اور کتاب الایمان میں لاتے ہیں. اس سے آپ اندازہ کریں امام مسلم کا اس ضمن میں کیا خوبصورت عقیدہ ہے کہ اس کو عقیدے کے ضمن میں، ایمان کے ضمن میں لاتے. اچھا، پھر باب قائم کیا کہ تجاوز اللہ عن حدیث النفس والخواطر بالقلب اذا لم تستقر. ٹھیک ہے، یہ جو نفس کے اندر آپ کی حدیث ہوتی ہے، نفس کے اندر حدیث سے مراد ہے نفس کا کلام، نفس کا کلام اندر ہوتا ہے نا تمہارے، تو یہ جو نفس کا کلام ہے یہ باضابطہ انہوں نے باب قائم کیا امام مسلم نے. یہ کچھ کہتے ہیں، یہ جو ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں نا ائمہ حدیث، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، ان کو پڑھ کے آپ کو اندازہ ہوتا ہے، فہم الحدیث پیدا ہوتی ہے. اچھا، تو انہوں نے باضابطہ جو باب قائم کیا ہے کہ نفس کی حدیث اور خواطر القلب یعنی دل میں ایسے خیالات کا ابھرنا، رمق پیدا ہونا، لیکن پھر یہ ایسے خیالات ہیں کہ جو حد سے تجاوز کرنے والے اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں، لیکن ان کے اوپر پھر مواخذہ نہیں ہے. اچھا، یہ حدیث نمبر 127 ہے. ابن ماجہ اس کو لے کے آتے ہیں کتاب الطلاق میں، باب من طلق فی نفسی ولم یتکلم به، کہ وہ جس کے نفس کے اوپر تو القاء ہوا ایک بات لیکن اس نے اس کو ادا نہیں کیا. اچھا، پھر اس کے بعد اس حدیث نمبر 2040. اسی طرح اس کو سنن النسائی، سنن الکبریٰ میں امام نسائی لاتے ہیں، حدیث نمبر 5628. اسی طرح اس کو امام احمد مسند امام احمد میں لاتے ہیں، حدیث نمبر 7464. پھر ابن خزیمہ بھی اس کو صحیح میں لاتے ہیں، تو صحیح مسلم میں بھی آ گئی اور صحیح ابن خزیمہ میں بھی آ گئی، حدیث 898. اچھا، پھر ایک اور درجہ صحیح کی روایات کی کتاب ہے ابن حبان کی صحیح، اس میں بھی یہ روایت آتی ہے 4335. پھر اس کو ابن ابی شیبہ المصنف میں لاتے ہیں، اسی طرح ابو یعلا المسند میں لاتے ہیں، حدیث نمبر 6389. اور اس کو امام بیہقی شعب الایمان میں لاتے ہیں، حدیث 332. تو کتنی کتب حدیث میں یہ بات آپ کے سامنے آ گئی ہے کہ اللہ عز و جل کا اس امت پر کتنا خاص احسان ہے، اور اللہ عز و جل کتنا کرم فرمایا ہے اس نے اس امت پر. کتنی چیزیں جو پچھلی امتوں پر جن کی پکڑ تھی یا ان کے لیے پابندیاں تھیں، ہمیں کتنی آزادیاں مل گئی ہیں. ہم جہاں چاہیں پاک زمین پہ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور ان پر یہ قید تھی کہ نماز تمہاری صرف مسجد میں ہوگی اور مسجد کے بغیر تمہاری نماز نہیں ہوگی. اور سبحان اللہ، ہمارے لیے اس امت کے لیے اللہ نے تیمم کی آسانی پیدا کر دی ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اب آپ یہ دیکھیں نا، کہاں 50 نمازیں پڑھنے تھی، اب 5 نمازیں پڑھتے ہیں. پھر ہر نماز میں بھی اللہ تعالیٰ نے ٹائم دے دیا، بھائی اس ٹائم سے اس ٹائم تک. ایسا نہیں کہ بس آن دا ڈاٹ پڑھنی ہے، 1 بجے اگر ظہر نہیں پڑھی تو بس گئی نماز، ایسا بھی نہیں ہے. کتنی آسانی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی بندہ اگر دیکھے اور سوچے تو کہے کہ باری تعالیٰ بے شک ہم تیری کس کس نعمت کو جھٹلاتے ہیں. اچھا ایک اور روایت آپ سے شیئر کرتا ہوں اس ضمن میں، چونکہ بات سے بات نکل رہی ہے تو ایک اور روایت آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اور اس کے بعد یہ بھی امام طبرانی کہتے ہیں کہ اس کے جو رجال ہیں، اس روایت کے رجال کہتے ہیں وہ جو سند میں لوگ ہوتے ہیں نا، رجل جو ہے عربی زبان میں آدمی کو کہتے ہیں، رجال جمع ہے. حدیث کی اصطلاح میں رجال ان لوگوں کو کہتے ہیں جو سند میں لوگ ہوتے ہیں نا، فلاں نے فلاں سے روایت کیا، فلاں نے فلاں سے روایت کیا. تو اس کے جو رجال ہیں وہ سب کے سب صحیح ہے، الصحیح ہے، درجہ صحیح پر ہیں، امام طبرانی کہتے ہیں. اچھا یہ جو روایت ہے اس کو محجن بن الادرع السلمی رضی اللہ تعالی عنہ، محجن ابن الادرع السلمی وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ رضی لهذه الامة اليسر وکرہ لها العسر قالها ثلاثا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ نے ان اللہ رضی لهذه الامہ، اس امت کے لیے خاص ایک انتظام کیا ہے. کیا؟ اس امت کے لیے آسانی کو پسند فرمایا ہے، الیسرا وَكَرِهَ لَهَا الْعُسْرَا، اور اس کے لیے تنگی کو ناپسند فرمایا ہے. اور یہ جملہ قالها ثلاثا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ مبارک 3 مرتبہ بیان فرمایا. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے آپ نے اس پہ ایمفیسس کے لیے تکرار کی اس کے اوپر، تاکہ یہ بات سب کے ذہنوں میں بیٹھ جائے، اور یہ بات بالکل تاکیداً بیان کی کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے ساتھ آسانی پیدا فرمایا ہے اور مشکلات نہیں پیدا فرمائی. اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے. اچھا اس حدیث کو امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں روایت کیا، حدیث نمبر 707. امام حیثمی اس کو مجمع الزوائد میں لاتے ہیں. اچھا اسی طرح اس کو الحارث المسند الحارث میں لاتے ہیں. اسی طرح جس کو الزوائد الحیثمی اس میں بھی آتی ہے. 12 حدیث نمبر 237. وما علینا الا البلاغ.